السلام علیکم۔ آج ہم رمضان کی بیسک اور شارٹ پلاننگ کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم نے ٹو ڈو لسٹ دیکھنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو روزہ تو مسٹ ہے، لیکن بھوک اور پیاس سے ہٹ کے ہم نے آنکھ کا، کان کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا، ان سب چیزوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہم اول وقت پہ ادا کریں گے، کیونکہ ٹائم پہ نماز ادا کرنا نا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور سنتے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نوافل کی ادائیگی کریں گے۔ نوافل میں سب سے پہلے تو آپ تراویح ہی پڑھ لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ تراویح کی نماز کا بہت اجر ہے اور اینڈلیس ریوارڈ ہے اس کا۔ نیکسٹ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے اذکار جو ہیں وہ ٹائم پہ پڑھنے ہیں، مارننگ اور ایوننگ کے اذکار جو ہیں، اور فرض نماز کے اذکار بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، وہ بھی ہم لوگ ٹائم پہ پڑھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، اور دعا کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ ان 3 موقعوں پہ ہم نے دعا لازمی کرنی ہے، ایک تو 1/3 آف دا نائٹ تہجد کے وقت، افطاری کے وقت، اور سورج نکلتے وقت۔ یہ ہم ٹائم نکال کے انشاءاللہ دل سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ اس کی قبولیت کا بھی یقین رکھیں گے۔ اس دنیا میں آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اللہ کے بعد آپ ہی ہیں جو آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ آپ نے اپنی ایک علیحدہ سے لسٹ بنانی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا خامیاں آپ نے اس ماہ میں وہ نہیں کرنی، اور اس کی روٹین بنانی ہے، پھر انشاءاللہ آگے بھی نہیں کریں گے۔ یہ بیسک لسٹ ہے، اس میں جو باتیں ہیں نا وہ عموماً سب سے ہو جاتی ہیں، اور جو میرے جیسے لوگ ہیں نا جن کو انتہا کی نیند آتی ہے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اپنے نفس کو کچل کے اٹھنا نا اور نیکی کی طرف بڑھنا، تو یہ بھی ایک جہاد ہی ہے۔ جہاد بن نفس مطلب اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کے کام پر چلنا اور نیکی کی طرف جانا، تو اس کو جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اس سے بھی موٹیویشن نہیں ملتی تو ایک آیت ہے قرآن کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، بس ان میں سستی نہ کرو۔ اس دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے میننگ پہ بھی غور کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی بڑا مت ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے رمضان میں، تو یہ 3-4 قرآن ختم کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک آیت روزانہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اس کو اپنے پریکٹیکل لائف پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، جو لوگ دین کے نام پہ جھگڑتے ہیں نا، تو قرآن پڑھنے سے نا وسعت پیدا ہوتی ہے، اور ترجمہ پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ کے کام کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم میں بھی وسعت پیدا کرتے ہیں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ نا آپ نے اپنی موسٹ فیوریٹ جو سورز ہیں نا ان کو آپ نے حفظ کرنا ہے، اور وہ والی سورج جو روزمرہ کی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ رات کو سوتے وقت سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ، اور کچھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہم نے مطلب یہ چیزیں ہم حفظ کر سکتے ہیں رمضان میں، کیونکہ یہی بیسٹ ٹائم ہے نا۔ پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کریں، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی عبادات میں ہم یہ بھی عبادت شامل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کیسے کرنا ہے، اسپیشلی جو اپنی فیملی میں ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر جب جاتے ہیں، السلام علیکم، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، مطلب یہ چیزیں ہم لوگ باہر تو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا اخلاق باہر لوگوں سے بہت اچھا رکھتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اسپیشلی پیرنٹس کو، اور ماما کو سسٹر سے گزارش ہے کہ اس مہینے کی چھٹی دے دیں، سحری اور افطاری خود بنائیں۔ جتنا ہو سکے رمضان میں اپنے پیرنٹس کی دعائیں لیں، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی اپنے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ اب یہ بیسک جو پلاننگ کی ہے ہم نے، انشاءاللہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور آپ نے اپنے اکارڈنگ ایک لسٹ بنانی ہے، آپ کے جو ٹائمنگ ہے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، جاب کی، اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اور آپ نے اس کی پلان کر لینا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں نا، فارن کنٹری کے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اسکیجول مینیج کرتے ہیں، اور وہ چیز کی لسٹ بناتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو لاسٹ پہ سارے دن کے جو انہوں نے جو کام لکھے ہوتے ہیں نا وہ ان کے مائنڈ میں رہتے ہیں، اور پھر وہ لاسٹ پہ ٹک مارک کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹیو لائف گزارتے ہیں۔ تو ہم نے ہر ہفتے اس لسٹ کو رینیو کرنا ہے، مہینے کی لسٹ نہیں بنانی، ہر ہفتے کی بنانی ہے تاکہ ہمارے مائنڈ میں رہے۔ پچھلے رمضان کی جو اسٹرگل ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، آپ کو یاد ہے پہلا نہیں نا یاد، تو لیکن جو اس کی نیکیاں ہیں، جو ہماری کوششیں ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں سیو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس رمضان میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اور اسٹرگل کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا اچھا صلہ پائیں۔